کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا۔ چلو پہلے ثاقب بھائی کا سوال لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ صلح کلی ٹائپ کے انسان ہیں، یعنی سب کے پیچھے نماز پڑھ لو، کسی کو برا مت کہو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملے کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ان کے والد صاحب جو ہے نا تنبیہ کرتے ہیں اس چیز کو لے کر، دوسروں کی مسجدوں میں بھی جا کے پڑھو، یعنی اس طریقے کی تربیت دیتے ہیں کہ اس طرح ایک ہی مسجد کو چن کر اس میں نماز مت پڑھو، سب جگہ جایا کرو۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بد مذہبوں کے بارے میں ان کو بتا رکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ تو کیا ان کی بات ماننا یا نہ ماننا بندہ گناہ گار ہوگا اگر وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھے گا تو، یا نہیں پڑھے گا؟ اصل میں کیا ہے کہ عبادت کا معاملہ والد کا اور اولاد کا سب کا الگ الگ ہے، اور قبر میں سب کو الگ الگ اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ جو والد کریں گے وہ اپنی قبر میں اپنا حساب دیں گے، اور جو اولاد کرے گی ان کا حساب اولاد سے لیا جائے گا۔ تو کسی کے کہنے پر گناہ کا کام کرنا، کسی کے کہنے پر ناجائز کام کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے والدین ہی کیوں نہ کہیں۔ اب کیونکہ نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے بھی اٹھک بیٹھک کر لی، کسی کے پیچھے بھی سجدے کر لیے، اور بہت سارے جیسے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں فارمیلٹی ادا کر لیتے ہیں نماز کے نام پہ کہ ہم نے نماز تو پڑھنی ہے، کہیں بھی پڑھ لو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو ایسے تو وہ بندہ شرابی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے گا، اب اللہ ہی کو قبول کرنی ہے تو امام کو شرابی ہونے میں بھی کیا حرج ہے؟ لیکن جب امام کا شرابی جواری ہوتا ہے تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یار امام شرابی جواری نہیں ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن بد مذہب ہو تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ایمان والا امام شرابی ہو اور نماز نہیں ہو سکتی، تو جو ایمان ہی سے بھٹکا ہوا ہو تو اس کے پیچھے اگر بچہ ظاہر طور سے اچھا ہو تو بھی نماز اس کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ تو اس لیے بد مذہب کے پیچھے جو ہے نا وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے والد کا اس میں ماننا ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر سے نکلیں، کوئی جواب نہ دے اور اپنے جا کے سنی امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور یہ جو ہے نا احتیاط صرف سنی مسلمان ہی خاص کر رکھتے ہیں۔ آج کل کے جو صلح کلی لوگ یا اس طرح کے نئی پڑھے لکھے جنریشن کو جو اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں اور حقیقت میں ان کو پیشاب کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا، ایسے قابل لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لو، تو پھر وہ لوگ رشتہ کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کا کیوں سنی تلاش کرتے ہیں؟ وہ شیعوں میں، قادیانیوں میں کیوں نہیں اپنے گھر والوں کا رشتہ کرتے؟ اس چیز کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ جب سبھی ایک ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، تو شیعہ امام کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، قادیانیوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، رافضیوں کے ساتھ، نیچریوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آج کے دور میں بھی ہیں، تو نبوت کے دعوے کے بعد وہ کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے وہ؟ تو اس معاملے میں بڑی لوگ تحقیق کرتے ہیں۔ تو یہ بہت آج کل کے دور میں نا چل رہا ہے معاملہ کہ اگر کوئی بندہ اس طرح بولتا ہے کہ بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، حالانکہ یہ ایمان کو بچانے والی بات ہے۔ اور جو لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں وہ تو خود ججمنٹ کے قابل بھی نہیں ہوتے، وہ تو خود جاہل مطلق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب سنی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو والد صاحب کو بھی وہیں پہ جانے کی تاکید کرے، اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنی نماز جو ہے نا وہ سنی امام کے پیچھے پڑھیں، نمازوں کو برباد جو ہے وہ کسی کے کہنے پر نہ کریں۔